مرزائی شکار ہے بدعتی فرار ہے، دشمن فقہ کی تو چیخ اور پکار ہے۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادی الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، صدق اللہ العظیم۔ زیر وقار علماء کرام، اسٹیج پر جلوہ افروز اور تعلیم زندگی ہم سفر ساتھیوں، میں آپ حضرات کے سامنے ایک تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے تقریر کا عنوان ہے فرقہ قادیانی اور تحفظ ختم نبوت۔ قرآن کریم نے ختم نبوت کا اعلان کیا۔ قرآن کریم میں ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ نبی جی آپ مردوں میں سے ان کے والد نہیں ہے، آپ اللہ کے پیغمبر اور آخری رسول ہیں۔ لیکن مرزا قادیانی کہتا ہے اگر میری گردان کے بیچ بیچ تلوار رکھ دی جائے اور مجھ سے کہا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا ہے تو میں اس سے کہوں گا کہ تو جھوٹا ہے، کذاب ہے، اللہ کے نبی کے بعد نبی آنے والے اور ضرور آئیں گے، اور ایک نہیں بلکہ آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ ہزاروں نبی آئیں گے۔ قرآن کریم نے ختم نبوت کا اعلان کر دیا۔ مرزا قادیانی یہ بھی کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھ سے کہا کہ تو میرے فرزند کی طرح ہے، تو دوسری طرف کہتا ہے کہ میرے رب نے کہا کہ تو میرے بیٹے کی طرح ہے، اور یہ بھی نہیں، اور کہتا ہے کہ خواب میں دیکھتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا رات میں کہ میں اللہ ہوں اور میں وہی ہوں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ختم نبوت سے پہلے ہر نبی مخصوص قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا۔ بخاری شریف میں ہے کہ ہر قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا اور میں تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں۔ چنانچہ بنی اسرائیل کی امور کی تدبیر کے لیے حضرت انبیاء کرام تشریف لاتے تھے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں اس شعر کے ساتھ کہ پہلے طے کر کے وفادار کون ہے، پہلے طے کر کے وفادار کون ہے، پھر وقت تو خود بتا دیں غدار کون ہے۔ مولانا ابراہیم تحریک ختم نبوت میں بیان کرتے ہیں کہ تحریک ختم نبوت زوروں پر تھی اور میں بڑا عیاش طبی آدمی تھا۔ ایک دن مسجد میں گیا اور ختم نبوت کے پروگرام میں شریک ہوا۔ بعد نماز جمعہ جلوس کا پروگرام تھا اور زبردست پیر اور ممانعت تھی۔ بقول اس شخص کے ہم سب ساتھی سڑک پر کھڑے کھڑے نظارہ دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ مولوی صاحب کا دماغ خراب ہو گیا ہے، بے مقصد اپنے آپ کو موت کے گھاٹے میں ڈالتا ہے، اور کہتا ہے کہ جیسے ہمارے طرف دیکھا ایک جملہ کہا، اس جملے کا سننا تھا کہ ہمارے اندر ایک تلاطم بے پا ہو گیا۔ پھر کیا تھا کہ ہم نے کہا کہ اس ساتھی کی جستجو ہو کہ اپنے آپ کو موت کے گھاٹے میں ڈالتا ہے۔ پھر کیا تھا کہ سولولے اور تکبیر کے بعد ہم نے سب ساتھی نعرے تکبیر بلند کیا، لاٹھے پر لاٹھا کھاتے ہوئے پولیس کو گھیرا توڑتے ہوئے مولانا قیادت کے لیے آگے بڑھ گئے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ثابت قدم جو رہتے ہیں ہر حق کی بات پر، ثابت قدم جو رہتے ہیں ہر حق کی بات پر، صدا خدا کرتے ہیں کنجر کی دار پر۔ محترم دوستو، میں آپ کو بتایا چلوں کہ ایک شخص بیل گاڑی کی وجہ سے کس طرح جہنم رسید ہوا کہ صوبہ سیر نامی ایک شہر ہے، اس سے قریب ایک انوار آباد کے نام سے گاؤں ہے، اس میں فتنہ قادیانیت کے نام سے ایک قادیانی ملا عبدالرؤف، اس نے سب سے پہلے پورے گاؤں میں جراثیم پھیلائے اور اس شخص سب سے پہلے مرتد ہوا اور اس نے اپنا ایمان قادیانیوں کے ہاتھ بھیج دیا۔ میرے دوستوں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں دیر اس لیے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں تاکہ بندہ گمراہ ہو اور گمراہ کے ساتھ میں وہ عبرت حاصل کر کے اندھیرے کے گھیڑے سے نکل جائے اور اچھے ایک طرف چلے جائے۔ میرے دوستوں کہتے ہیں کہ ملا عبدالرؤف کے ساتھ بھی ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ ملا عبدالرؤف ایک بیل گاڑی پر جا رہا تھا، جاتے جاتے بیل گاڑی کا راستہ اس کے گردن میں پھنس گیا اور پہیا گھوم رہا تھا، بیل چڑھ رہا تھا۔ ملا عبدالرؤف نے بہت کوشش کی بیل کو روک سکے لیکن ناکام رہا، آخرکار اس قابل نہ رہا کہ بیل کو روک سکے۔ کہتے ہیں کہ ملا عبدالرؤف نے بہت کوشش کی لیکن ناکام رہا، وہ نیچے گر گیا اور پہیے کے نیچے آ گیا۔ ایک بیل کے ذریعے گستاخ رسول جہنم رسید ہو گیا، اور وہاں کے نہیں تمام قادیانیت کے لیے سامان عبرت پھیلانے والا گستاخ رسول ایک بیل کے ذریعے جہنم رسید ہوا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شاہ صاحب نے ختم نبوت 3 دلیل بیان کی ہے۔ پہلی دلیل بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آفاقی اور ابدی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا پیغمبر بنا کر، بشارت سنانے والا، ڈرانے والا، مگر یہ لوگ نہیں جانتے۔
دوسری جگہ امام شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم، کہ اللہ وہی ہے جنہوں نے امیہ میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کو کتاب حکمت کی باتیں سکھلاتا تھا اور گمراہی کے گڑھے سے نکالتا تھا۔ ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی مسجد میں پیشاب کرنے لگا، صحابہ نے اس کو جھنجھوڑا اور چلایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہارے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، مشکلات کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہوں۔ میرے دوستو، میں آپ کو بتایا چلوں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انہم سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہونے والا ہے۔ بس میں اس شعر پہ ایک تقریر ختم کہتا ہوں کہ ثابت قدم جو رہتے ہیں ہر حق کی بات پر، ثابت قدم جو رہتے ہیں ہر حق کی بات پر، سجدہ خدا کرتے ہیں خنجر کی دھار پر، حرف آنی نہیں دیں گے آداب نبوت پر، حرف آنی نہیں دیں گے آداب نبوت پر، ضرورت پڑ جائے تو سر بھی کٹا دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اس ویڈیو کے لیے تعاون کیا ہے انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ مفتی عربین ریس، ابراہیم پورہ، بھوپال، انڈیا۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے اثردار دوا، ابھی کال کریں۔ الخدم ٹورز اینڈ ٹریولز انڈیا، تکمیلی تیل بینا مالیگاؤں، جی ایس ہربل یونانی اکولا، چوکو اسٹار اورنگ آباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔